بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے مضمون میں ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم رکوع نمبر 2 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں، یہاں القرآن الکریم میں ہم آپ کے ناظرہ کے سلیبس کا ذکر کریں گے۔ بیٹے، آپ کے شیڈیول کے مطابق ناظرہ کا جتنا سلیبس آپ کو دیا گیا ہے، جس میں آپ کے وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں، نماز کا طریقہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں اور وہ تمام صورتیں جو آپ کو آپ کے کمرہ جماعت میں یاد کروائی گئی ہیں، وہ سب آپ دہرائیں گے، اور ان کے دہرانے کے ساتھ شیڈیول کے مطابق آپ کا جتنا ناظرہ کا سلیبس ہے وہ سب آپ اپنے قرآنی حصے میں دہرائیں گے۔ تفہیم قرآن میں بیٹے، آج جو ہم رکوع نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں گے، ان کی فہم حاصل کریں گے۔ یعنی ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا سیکھیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے بیٹے آپ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ میں یہ رکوع آپ کو یہاں پڑھاتی ہوں۔ یہ رکوع آپ کو کلاس میں پڑھا دیا گیا ہے، یہاں میں آپ کے سامنے اس کا اعادہ کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یغشکم النعاسا، جب چھا گئی تم پر نیند، امنتاً امن تھا، منہ اس میں، وینزل اور وہ نازل کرتا ہے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجس الشیطانی شیطان کی ناپاکی، ولیربطا اور مضبوط رکھے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام اور اس سے تمہارے قدم جمائے رکھے۔ بامحاورہ دیکھیے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جمائے رکھے۔ جب یوہی وحی کی جاتی ہے، ربک کا تمہارے رب کی طرف سے، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس ثابت قدم رہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، سألقی ان قریب ڈال دی جائے گی، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب، ڈر، دبدبا، خوف، فضربوا پس مارو، فوقا اوپر، الاعناقی گردنوں کے، وضربوا اور مارو، منہم ان کے، کلا ہر، بنان پور پور پر۔ بامحاورہ دیکھیں، کہتے ہیں، اور جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب، خوف، دبدبا اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور توڑ دو۔ ذالکا یہ تمہارے لیے، بانہم اس لیے کہ شاقوا اللہ مخالفت کی اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہتے ہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید العقاب زبردست بدلہ دینے والا ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ بامحاورہ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی خدا اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، فذوقوہ پس تم اس کا مزہ چکھو، وان للکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے۔ کہتے ہیں یہ مزہ تو یہاں چکھو
اور یہ جانے رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے، یعنی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا ملنا ہو، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے ایمان والو جب تمہارا کافروں سے ملنا ہو، مقابلہ ہو، زحفاً فلا تولوہم، تو پس تم نہ ان سے پھیرنا، الادبارہ، اپنی پیٹھیں، یعنی اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولیہم، اور جو پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھیں، الا متحرفا لقتال، لڑائی کے لیے، کنارے کنارے چلنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے، فقد، پس تحقیق، باء، وہ لوٹا، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس البصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ باب محاورہ دیکھیں۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے اور ان سے منہ پھیرے گا، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، یعنی وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بے شک دوزخ جو ہے وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے، قتلہم، انہیں قتل کیا، وما رمیتا، اور تم نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب پھینکا، یعنی جب کنکریاں پھینکیں تو وہ تم نے نہیں پھینکیں، ولکن اللہ رما، اور وہ اللہ نے پھینکیں، ولیبلیا، تاکہ آزما لے، المؤمنین، مومنین کو، منہ، اس میں، بلاء حسنا، ان کے لیے اچھی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کنکریاں پھینکیں تو وہ تم نے نہیں پھینکیں بلکہ وہ اللہ نے پھینکیں۔ اس سے غرض یہ تھا کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، قیدا، چال کو، تدبیر کو، الکافرین، کافروں کی، بے شک خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ان، اگر، تستفتحوا، تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تحقیق تمہارے پاس آ گئی فتح، وَإِنِ انتہوا، پس اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، یعنی نافرمانی دوبارہ کرو گے، نَعُودُ، تو ہم بھی عذاب دوبارہ دیں گے، وَلَن تُغْنِ، اور ہرگز کام نہ آئے گا، عَنْکُمْ، تمہارے، فِئَاتُکُمْ، تمہاری جماعت، شَیْئًا، کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ اس کی کثرت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ بیٹا یہ باب کا آپ کو اعادہ کروانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ دوبارہ سے ان آیات کو اچھے طریقے سے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے یاد کریں، اور نہ صرف آپ اس کو یاد کریں بلکہ آپ اس کے معنی بامحاورہ ترجمہ یاد کرنے کے ساتھ اس کو بار بار لکھ کر دیکھیں بیٹے، کیونکہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں جو ترجمہ لکھنے کے لیے آتا ہے، اگر اس کے بامحاورہ میں غلطی ہے تو تمام نمبر جو ہیں وہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ تھوڑا تھوڑا کروانے کا اور بار بار کروانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو نہ صرف اچھے طریقے سے یاد کریں بلکہ لکھ کے اس کی مشق کریں تاکہ پیپر میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کی املا کی غلطیاں بھی دور ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔